میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کیا دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ وہ ممکن بنا سکیں گے ناؤ دیٹ وی نو کہ جی کھلم کھلا دوسرے ممالک جو ہے وہ ہمیں کارنر کر رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر سطح پہ؟ سب سے پہلے تو جو ایاز وزیر صاحب نے بات کی ہے، میں اس کے اوپر حیران نہیں ہوں، میں پریشان ضرور ہوں لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہے۔ لاہور میں جو 14 آدمی مارے گئے تھے، نہ حق مارے گئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہاں پر مارے۔ یہ بلوچستان میں جو ڈیڈ باڈیز اور ماس گریوز نکلتی ہیں اس کے اوپر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ ماس گریوز ہیو بین ان ارتھ ان بلوچستان، کیوں وہ پاکستانی نہیں ہے؟ صرف لاہور والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ یہ پختونخوا میں، یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ فاٹا میں ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، آپ مردان میں دیکھ لیں، آج مردان کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کل شام کو وہی پارٹی جو رول کر رہی ہے وہ لاہور میں ناچ رہی تھی۔ مطلب کوئی وہ ہونا چاہیے، وہ دوز ڈیڈ پیپل ور اسٹل مورننگ، اور آپ ان کے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ ناچ رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں، یہ وہ ہے، دس از آر ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا۔ ابھی ضرب عرض جو ہے وہ کائنیٹک آپریشنز آپ کو ایک ماحول دے سکتے ہیں، وہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو دس پرابلم۔ آپ اس کو، وہ اگر فاٹا میں اگر کوئی جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، وہ ہماری کمزوریوں سے ان سے فائدہ اٹھا کے تو جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، چلے فوج آپ نے استعمال کی، اس کو آپ نے اس کے انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا۔ میرے تو ذہن سے بھی نکل گیا کہ آپ کلیمز جو ہیں اور 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا میں بڑا بلنٹلی اس کا جواب دوں گا جی۔ 2.5 سال سے یہ ضرب عضب آپریشن ہو رہا ہے اور ہر دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی اب ہم نے ٹیررزم کے اوپر مطلب اس کو ہم نے قابو پا لیا۔ بھی ہر دن اس ملک میں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، چند رپورٹ ہو جاتے ہیں، چند رپورٹ نہیں ہوتے، جو رپورٹ ہوتے ہیں اس میں 60 70 80 بندے مرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میم ہوتے ہیں، جن کے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں، جو ساری زندگی کے لیے مطلب فرینکلی وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ اور پھر اس میں جو چیز اس ملک میں جو اس وقت جو رولنگ طبقہ ہے، اس نے سوداگری اس ملک میں کی ہوئی ہے، اس نے سارا سسٹم جو ہے اس کو خریدا ہوا ہے، ٹوٹلی خریدا ہوا ہے، اور انہوں نے انسانی جانوں کی قیمت جو ہے وہ بھی لگانی شروع کی ہوئی ہے۔ ہر جان جو مرتی ہے اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ اس کے اوپر تختی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی اور ضرورت پڑی تو اور بھی دے دیں گے۔ یہ کیا ہم نے اس مملکت کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نہ ہو، اور میں فیل کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم کمپلیٹلی نہیں تو بہت حد تک یہ سارا آپریشن بوتھ ان فاٹا اینڈ ان کراچی فیل ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے اس میں کوئی امید نہیں نظر آتی کہ یہ کوئی اس کو فردر مطلب ہم 1 2 سال 4 سال اور اس کو آگے لے کے چلیں تو حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ اکیلے فوج نے تو نہیں حالات بہتر بنانے یا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے، جو میں بالکل اسی پر آ رہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو وہ جو ایک آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہوا تھا، کیا اس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ جو دہشت گردی کی آپ کی سیمینریز ہیں کیا ان کو بند کیے ہیں؟ کیا آپ نے، اور بہت کچھ ہے اس میں 20 پوائنٹس ہے، اور تقریباً پاکستان کا حلقہ ارباب اب ایکنالج کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ میرا بالکل دل بھر چکا ہے، حد ہے، ایک لیمٹ ہے۔ یا تو فاٹا کو حصہ سمجھی یا اس کو کاٹ کے پھینک لے کے بھاڑ میں جائے۔ یہ لوگ گنی پیگز ہیں، گنی پیگز آپ سمجھتے ہیں جس پہ وہ تجربے لوگ کرتے ہیں، مر جائے تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا۔ ہمیں گنی پیگز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے ہوں تو فاٹا کے اوپر ہو، بم ہو تو فاٹا کے اوپر ہو، اور اگر ہم نے آپریشن کرنا ہے تو فاٹا کے اندر ہو۔ یہ ملیٹنٹ صرف فاٹا کے اندر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہے، سارے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ملیٹنٹس آپ نے گرفتار کیے ہیں، لوگوں نے مارے ہیں۔ کوئی ایک آپ کا پنجاب میں جو کون سا تھا وہ جگو نہ، وہ چھوٹو جو تھا، چھوٹو گینگ کو آپ 1 مہینے شاید کنٹرول نہ کر سکے، اور اس کے اوپر نہ کوئی توپ چلائی، نہ کسی جہاز کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو مار ڈالو۔ ہمارے ہاں تو بڑے آسانی سے آپ کرتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کی جو ملاقات ہوئی بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ، اور بڑے $1 ارب بھارت نے دینے کا ان کو ارادہ کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، بڑا جو اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا اس پہ بغیر پاکستان کا نام لیے پاکستان کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی، اور اس پہ الزام عائد کیا کہ خطے کے امن و استحکام کو سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں کچھ امریکہ بھی کرتا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اس بار بھارت نے بلوچستان پر جو اسٹریٹجی بنائی ہے اور کارنر کرنے کا جو پورا ایک پلاننگ منصوبہ بندی پہ کام ہو چکا ہے،
پاکستان کا ریاکشن کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح کا ریاکشن؟ دیکھیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کچھ تو معلوم ہے، اوپن ہے، جیسے ہندوستان کے ساتھ ہمارا سرس ہے، باقی کچھ دوستوں کو بھی ہم نے دشمنی کی طرف دھکیل دیا، ملک کے اندر بھی اور باہر دوسرے ملکوں میں بھی، صرف اس بات پہ کہ یا مودی کابل چلا گیا یا اشرف غنی صاحب دلی چلے گئے، انہوں نے آپس میں مدد. انڈیا لیٹس ناٹ فرگیٹ ایک تو آلریڈی 5th ڈونر سٹیٹ ہے افغانستان کا، 5ویں نمبر پہ، 2 بلین تک شاید پہلے بھی صرف کر چکے ہیں مختلف سیویلین پروجیکٹس میں، پارلیمنٹ بلڈنگ بنا کے دے دی، ڈیم بنا کے دے دی، 1 بلین کمنگ نا، 1 بلین ابھی آ رہا ہے. ابھی ڈونر کانفرنس ہوگی شاید برسل میں اگلے مہینے، تو دوسرے لوگ ملک بھی دیں گے. تو یہ ان کا اگر ہم بائیلیٹرل معاملہ سمجھے اور کوشش کرے اسی کے ساتھ کہ افغانستان کو ہم دشمن نہ بنا لیں. ہندوستان کے ساتھ تو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہمیشہ سے گرم ہے، زیادہ فورسز بھی آپ کے وہاں ہے. اب ہم نے غلطی کر لی 9/11 کے بعد، ویسٹرن بارڈر کو بھی آرمی لے گئے، لیکن اس کو نہیں چھیڑتے ہیں، وہ پرانی بات ہو گئی. اب تو ہو گیا، ٹھیک ہے، جب آئے، لیکن ہم ایسٹرن بارڈر بھی ہمارا ایسٹرن بارڈر کی طرح گرم نہ ہو جائے. ہندوستان کی کوشش ضرور ہوگی کہ وہ گرم کروائے، لیکن ہم اس میں اس کا انڈائریکٹلی اس طرح ساتھ نہ دے کہ ہم ہر ایک بات کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے وہاں جائے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. بھائی لوگوں سے دوستی بنا لو، فاٹا کے لوگوں کو تھوڑا سا منا لو، پھر افغانستان کے اکراس دا بارڈر سارے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دشمن وہاں ضرور ہیں، یہاں پہ بھی ان کے دشمن ہیں، لیکن ان کو ہم موقع کیوں دے کہ ہماری دوستی کو دشمنی میں کنورٹ کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے سر. چیف آف آرمی اسٹاف نے 6 جولائی کو جو وزیرستان میں جب انہوں نے عید الفطر کے موقع پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا تو اس پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہمارے آپریشن جاری رہے گا اور ہم انشور کریں گے اس چیز کو کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے لیے اور اسپیشلی افغانستان کے لیے استعمال، ان کے خلاف استعمال نہ ہو. یہی چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں افغانستان سے بھی کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی سرزمین دوسرے ممالک یا ملک جو ہے وہ استعمال نہ کریں ہمارے خلاف. سر ہمارے پاس تو شاید ایویڈنس بھی بڑے موجود تھے کہ وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بلوچستان سے ہم را ایجنٹ پکڑ لیتے ہیں، تو ہم پھر کس طرح سے اور آگے چل کے، کیونکہ میں بات کروں گی UN جنرل اسمبلی کی سیشن میں کہ ہم وہ کیس اور ہمارے پاس چونکہ ٹرمپ کارڈ موجود ہے کلبھوشن یادو، ہم کس طرح سے آگے کریں گے؟ اور افغانستان اگر اشرف غنی صاحب اس طرح کی کلیئر سٹیٹمنٹس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بغیر نام لیے، تو کیا میسج آتا ہے؟ دیکھیے ٹیرر کے بارے میں جو ہماری پالیسیز ہیں نا، ان کے سامنے بہت سے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں. اور آج ہم کہتے تو بارہا ہیں کہ ہم انڈسکرمنیٹلی ٹیرر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن حقائق ذرا اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں. چیف آف دی آرمی صاحب ان کا یہ کہنا اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس سے اگر پہلے جائیں تو ہمارے پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جب اکٹھے گئے تھے کابل میں تو انہوں نے وہاں بائیلیٹرل ٹاکس کے دوران ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دشمن گردانے جائیں گے. لیکن تب سے اگر پاکستان کی آپ جو انہوں نے ایکشنز رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس چیز کی غمازی نہیں کرتے، بلکہ شاید اس سے کانفلکٹ میں جاتے ہیں. سب سے جو بڑا پرابلم ہے افغانستان کو وہ ہے، تو یہ وہ سب سے بڑا کرائسس ہے جو کہ اس وقت نہ صرف افغانستان کو نظر آ رہا ہے یا ہندوستان کو نظر آ رہا ہے، بلکہ باقی دنیا بھی اس کو اسی نظر سے ہی دیکھ رہی ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کی سنوائی جو ہے وہ ویریس فورا کے اوپر انٹرنیشنلی نہیں ہو پا رہی ہے. اور پاکستان اپنے جینوئن کنسرنس بھی جب لے کے جاتا ہے تو اس ایک نیگیٹیوٹی کے انوائرمنٹ میں جب آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کو، تو دنیا کا رسپانس جو ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا. تو میں بہت دیر سے انسسٹ کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جو ٹیرر کی پالیسی ہے اس کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ جو ہائیڈراز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اپنے سوئل کے اوپر، ایمکیوم بے ایک ہائیڈرا ہم نے کریٹ کیا تھا، آج دیکھیے کہ وہ کیا کر چکا ہوا ہے.
فرینکلی ہم نے ہماری اسٹیٹ نے کریٹ کیا ہوا تھا. سر یہ جو کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کیا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی بلوچستان پر سے آپ کی پاکستانی حکومت کی جو ہے وہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے بھارت کی اور آپ اس طرح سے ریسکیو کہ بلوچستان پہ اسٹریٹجی ان کی بہت ایک فل فلیجڈ اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. یو این جنرل اسمبلی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی وہ دو کوئی بات کریں اور سشما سوراج صاحبہ جو ہیں اور پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے ڈبل سٹینڈرڈز ہپوکریسی کے جو الزامات وہ لگاتے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کو کارنر کرنے کی کمپلیٹلی ہم نے ایک کوشش کر لی ہے. دیکھیں جی اگر آپ اس کو دشمن ملک کہتے ہیں تو enemy worth his name وہ he is going to take full advantage of your weaknesses. اگر آپ اس کو براڈ سائڈ دیں گے آپ اس کو ویکنس شو کریں گے تو پھر تو وہ دشمن نہیں آپ کا دوست ہے اگر وہ آپ کے اس کمزوری سے استفادہ نہیں کر رہا ہے. تو ہم خود کمزوریاں دیکھ رہے ہیں اور ایک تو یہ بات ہے کہ اور مودی صاحب بالکل انڈیا کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ توجہ کشمیر سے ہٹا کے آپ کو بلوچستان میں انوالو کر دے اور آپ خود جو ہے وہ وہاں کا مسئلہ جو ہے وہ مزید گمبھیر کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. کشمیر پہ مجھے وہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کیونکہ پاکستان کی عوام اس میں دلچسپی نہیں رکھتی. آپ نے کیا دیکھا پاکستان میں وہاں پر لوگ مر رہے ہیں وہاں پر ایجیٹیشن nobody's pushed. کوئی کیا کر رہا ہے کوئی جلوس کر رہا ہے کوئی جلسے کر رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیریوں کی حمایت کرتے رہیں گے. رہنماؤں سے بھی ملاقات انہوں نے کل کی. آپ مجھے بتائیں لنڈن میں اس وقت ایک مظاہرہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر لاکھوں لوگوں کی ہوئی ہے. لاکھوں کشمیری یو کے میں رہتے ہیں لاکھوں پاکستانی یو کے میں رہتے ہیں. Why can't we overrun the 10 Downing Street with a million march؟ یہ ایجوکیشن ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو وہ کریں. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے ایک کم از کم ایک پازیٹیو مجھے یہ ہے کہ اس موومنٹ کو ہائی جیک نہیں کیا گیا اس میں ٹیررزم انٹروڈیوس نہیں کی گئی ہے. اس لیے دنیا اس کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. آپ نے ایک دھماکہ اگر کر دیا کسی جہادی کو اندر ڈال دیا پاکستان ول کم انڈر پریشر. تو ابھی پاکستان کی عوام کے اوپر ہے اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے اگر وہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ دے آر مور انٹرسٹڈ ان سیئنگ انڈین موویز دین سیئنگ اینی جو کلبھوشن کا جو وہ ٹرمپ کارڈ پاکستان کے پاس ہے پاکستان کیا میں ضرور میں سے بات کروں. رستم شاہ محمد صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم رستم شاہ صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ نہیں ہے جو یہ ہمارا رابطہ بحال ہو سکے گا. کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. جی 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 دیکھیے اس وقت ایک سروے کیا گیا ہے جس کے کشمیر کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں انڈین سائڈ آف کشمیر وہاں بھی لوگوں سے بات کی گئی ہے اور پاکستانی سائڈ آف کشمیر ہے وہاں بھی بات کی گئی. ایک تو ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. وانی کی جو موومنٹ ہے وہ پاکستان سے ساتھ الحاق کی موومنٹ نہیں ہے. وانی کی موومنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی موومنٹ ہے مطلب ایک انڈیپینڈنس آف کشمیر کی موومنٹ ہے. اور جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کشمیر میں بھی لوگوں نے کشمیر کی آزادی کی بات کی ہے. 19% لوگوں نے جن سے بات کی گئی انہوں نے کشمیر اور یہ جو پچھلے 10 15 20 25 سال میں کشمیر کی آزادی کی جو بات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب جو یہ انڈیجنس موومنٹ وہاں سے نکلی ہے وانی کی شکل میں یہ بھی کشمیر کی آزادی کی موومنٹ ہے. یہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کی موومنٹ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں اور اس کو بھی دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. ایاز وزیر صاحب